بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی خوبصورت ترین باتوں میں آج کا موضوع ہے حکمت۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان باری ہے، جس کی بات نہ مانی جائے اس کی حکمت نہیں چلتی۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ اگر چیز منافق کے منہ سے نکلے تب بھی اسے لے لینا چاہیے۔ حکمت منافق کے دل میں اگر آئے تو بھی جلد چلی جاتی ہے۔ فکر سے حکمت پیدا ہوتی ہے اور عبرت پکڑنے سے عصمت حاصل ہوتی ہے۔ قرض لینا غلامی اور اس کا ادا کر دینا آزادی ہے۔ سب سے پہلی حکمت لذات کو ترک کرنا اور سب سے افضل دانائی فانی چیزوں کو دل میں جگہ نہ دینا ہے۔ انسانوں کو چاہیے جو فانی چیزیں ہیں ان کو دل میں جگہ نہ دیں اور اپنی خواہش لذات کو ترک کریں۔ بہترین حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے مرتبے پر ٹھہرا رہے، یعنی اپنی قدر سے بڑھ کر کوئی بات یا کام نہ کرے۔ امام عالی مقام حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، حکمت کو اپنا کرتا اور وقار کو اپنی چادر بنا کہ یہ نیک لوگوں کا زیور ہے۔ حکمت کی بات جہاں ہو اسے لے لے، کیونکہ حکمت کی بات گویا ایماندار لوگوں کی گمشدہ چیز ہے۔
جسے وہ جہاں دیکھتے ہیں لے لیتے ہیں۔ حکمت کی بات جو شخص بتائے اس سے سیکھ لے، اور اس کی بات میں غور کر کہ وہ کس درجے کی ہے، اور اس بات کا خیال نہ کر کہ اس کا کہنے والا کیسا ہے۔ 5 امر نہایت برے ہیں۔ علماء میں بدکاری، بوڑھوں میں زنا، حکام میں دولت کی حرص، دولت مندوں میں بخل، اور عورتوں میں بے حیائی۔ حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پروان چڑھتا ہے، اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ جو شخص اپنی عقل کو قابو میں رکھتا ہے وہ حکیم بن جاتا ہے، اور جو شخص اپنے اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ عزت پاتا ہے، اور جو شخص اپنی خواہش نفس کو دبا دے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، اور جو شخص اپنے قول و قرار کی حفاظت کرتا ہے وہ وفادار کہلاتا ہے۔ امام عالی مقام کا فرمان باری ہے، حکمت عصمت کے ساتھ اور ہیبت ناکامی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے۔ حکمت کا ثمرہ دنیا سے بے لوگ رہنا اور جنت کا شائدہ ہونا ہے۔ حکمت اور عقل مندی سے علم کے پیچیدہ مضامین کا عقدہ حل ہو جاتا ہے۔ حکمت عقل مندوں کا باغ اور بزرگوں کی طبیعت کی خوشی کا سامان ہے۔ حکمت کو لازم پکڑ کہ یہ نہایت قیمتی اور پیش قیمت ردا ہے۔ پہلے اندازہ کر اور اس کے بعد کاٹ، پہلے فکر کر اور اس کے بعد بول، اور پہلے خوب دیکھ بھال لے پھر کام کر، اسی میں حکمت پوشیدہ ہے۔ جس راستے میں بھولنے کا اندیشہ ہو اس کا نام نہ لے۔ وہ تھوڑی سی چیز جس کی ضرورت ہو اس بہت سی چیز سے بہتر ہے جس کی کوئی حاجت نہ ہو، اسی میں حکمت ہے۔
سب سے برا عطیہ وہ ہے جس کے پہلے ٹال مٹول اور اس کے پیچھے منت رکھنے کا وبال ہو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس پر مشتبہ کام مخفی اور پوشیدہ نہ ہوں۔ بے شک طلوع کرنے والے نے طلوع کیا، چمکنے والا چمکا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہو چکا، اور ایک طرف جھکنے والا سیدھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس تھوڑی سی چیز سے جو تمہیں ناپسند ہو مت گھبراؤ، ورنہ وہ بہت سی ایسی چیزوں میں ڈال دے گی جن کو تم پسند نہیں کرتے۔ بے شک مولا علی کا فرمان ہے، کلمہ حکمت امام علی شیر خدا حضرت علی کا فرمان باری ہے، کلمہ حکمت حکیم کی مفقود چیز ہے، بس جہاں کہیں ہو وہ اس کا طلبگار ہے۔ کلمہ حکمت عقل مند کی گم شدہ چیز ہے، بس جہاں کہیں ہو وہ اس کے لائق ہے۔ حکمت ایک بچاؤ ہے اور بچاؤ ایک عمدہ نعمت ہے۔ وہ شخص اپنے مخالفوں کی جدائی پر کس طرح صبر کر سکتا ہے جو حکمت سے بہرور ہو۔ علم دین وہ شخص اپنے مخالفوں کی جدائی پر کس طرح صبر کر سکتا ہے جو حکمت سے بہرور ہو۔ علم دین حکمت کا سر لوگوں میں مدارات اور صلح رکھنا اور ایمان کا سر ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ حکمت کا سر حق کو پکڑنا اور جو شخص حق پر ہو اس کی بات کو مان لینا ہے۔ حکمت کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی بھلی بات کہے اور خلق خدا کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے۔ جب آدمی کی حکمت و عقل مندی مضبوط ہوتی ہے تو نفسانی خواہش کمزور ہو جاتی ہے۔ بیماری بدن کے لیے ایک قید ہے۔ حکیم زیادہ تر اس وقت تھکتا ہے جب وہ بے وقوف سے ہم کلام ہو۔ دین کو محفوظ رکھنا علم معرفت کا پھل اور حکمت و دانائی کا سر ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو
حکمت کی معرفت سے آشنا کر اور اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام عالی مقام شیر خدا حضرت علی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔